الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الصادقين المعلمين المبلغين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن. أخرجه الترمذي رحمه الله تعالى. واجب الاحترام معزز علماء کرام، بڑے بڑے مفتیان کرام یہاں موجود ہیں. یہ کوئی رسمی بات نہیں کر رہا ہو، بلکہ میرے دل کی بات ہے. میں نے حضرت مفتی صاحب سے بار بار کہا کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں کہ میں آپ لوگوں کے درمیان میں باتیں کر سکوں. بڑے بڑے علماء کرام موجود ہیں. حضرت مفتی صاحب ہی اس کے لیے کافی تھے. اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. اس کے اہل ہونے کے باوجود انہوں نے دوسرے کو ترجیح دی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ وصف عطا فرمائے. سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ چونکہ ہم جمع ہوئے ہیں، اس کا ایک موضوع ہے کہ اب رمضان کا مہینہ آیا چاہتا ہے. رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو میں ہمیشہ اپنی بات کرتا ہوں. 2 رکعت صلاۃ الشکر پڑھتا ہوں اور اس کا ثواب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچاتا ہوں. ظاہر سی بات ہے کتنا بڑا احسان ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان میں نے سنایا اوتروا یا اہل القرآن. یہاں اوتروا سے مراد وتر پڑھنا نہیں ہے، بلکہ تہجد کی نماز پڑھنا ہے. آقا نے حفاظ سے کہا تھا کہ اگر تم اپنا قرآن بچانا چاہتے ہو تو تہجد کی نماز پڑھو. کتنا مشکل تھا ہمارے لیے تہجد میں اٹھ کر نوافل میں قرآن مجید پڑھنا، کتنا مشکل تھا. اگر یہ نظام نہ ہوتا، تراویح کا نظام نہ ہوتا، تو ہم اپنے قرآن کو بچا نہ پاتے. یہ ایک سچائی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. کوئی حافظ یہ کہہ دے نہیں میں تو حضور کے اس عمل پر عمل کر سکتا تھا، اس قول پر عمل کر سکتا تھا، اوتروا یا اہل القرآن، میں تو تہجد میں نوافل پڑھ لیتا، کوئی مسئلہ نہیں. مشکل ہے. کوئی ہوگا. یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے کہ یہ نظام دیا. اور قاعدہ ہے کہ جب کسی کے اندر کسی کے احسان کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے. آج ہم اکثر جگہوں پر ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ ہمیں اپنے محسن کے احسان کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے. میں نے 2 دن پہلے کہا، ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی ہماری لڑکی فلاں کے ساتھ چلی گئی، تو وہاں ایک جلسہ تھا. میں نے جلسے میں کہا کہ بچوں کے اندر یہ احساس دلاؤ کہ ماں باپ کا کیا احسان ہے تم پر، تو وہ بچی کبھی نہیں جائے گی ماں باپ کو چھوڑ کر، اس لیے کہ اس کے سامنے ماں باپ کے احسانات ہوں گے. تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو احسان ہے، اگر ہم ہر سال 2 رکعت پڑھ کر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثواب پہنچائیں گے،
قسم خدا پاک کی قرآن کے اندر وہ تازگی پیدا ہوتی ہے اور وہ تقویت پیدا ہوتی ہے کہ ہم بعد میں محسوس ہوتا ہے کہ یار وہ 2 رکعت کا اللہ نے صلہ دیا ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام جب اس عورت نے کہا ہی تلک تیار ہو آ جاؤ، تو حضرت سیدنا یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے کیا جواب دیا تھا؟ انہ ربی احسن مثوایا، کہ تیرے شوہر کا مجھ پر احسان ہے، اس نے میری تربیت کی، اس نے میری پرورش کی، اور میں اس کے احسان کو بھول جاؤں؟ تو اللہ نے ایسے خطرناک موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام کو بچا دیا۔ مفسرین نے لکھا ہے احسان کا احساس انسان کو کامیاب بناتا ہے۔ ہر حافظ کے دل میں یہ احساس ہو کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم لوگوں پر کہ ہم اپنے قرآن کو بچا پا رہے ہیں۔ تو یہ پہلا کام ہم سب مل کر کریں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ دوسری بات دیکھیں، حافظ کا کیا مقام ہے وہ تو ہے احادیث میں، لیکن حصی طور پر اگر ہم سوچیں، رمضان کا مہینہ جس کو اللہ نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شہر اللہ کہا، اللہ کا مہینہ، اور علماء کی جماعت ہے جانتی ہے کہ جب نسبت شہر کی اللہ کی طرف ہو گئی تو اس کا مقام بڑھ گیا۔ بیت اللہ، اللہ کا گھر، اس گھر کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ تو شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، اس مہینے میں اللہ مصلی ہمارے حوالے کرتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ یہ مصلی ہمارے حوالے کر رہا ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے ایک حافظ کا کہ اللہ تعالیٰ شہر اللہ اس مہینے میں ہمیں یہاں کھڑا کر رہا ہے۔ جب اتنا بڑا مقام ہے تو وعید بھی بڑی سخت ہے۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے 3 بندے ایسے ہیں جن پر اللہ کا سخت غضب نازل ہوتا ہے۔ غضب تو ہے اللہ کا، لیکن ایک غضب سخت ہو جائے تو بہت خطرناک بات ہوتی ہے، خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے۔ 3 بندے ایسے ہیں، ان میں ایک وہ بندہ جو اپنی پڑوسن سے زنا کرے، زنا ہے ہی برا، غضب کو دعوت دینے والا عمل، لیکن پڑوسن سے زنا کر رہا ہے، سخت غضب۔ نمبر 2 ایک وہ غلام جو بھاگ گیا آقا کی نافرمانی کر کے، اور تیسرا وہ امام جس سے لوگ دین کی بنیاد پر ناراض ہے، اس بنیاد پر ناراض ہے کہ وہ اس مصلی پر کھڑے ہو کر بھی صحیح رہبری نہیں کر رہا ہے، لوگوں کی اپنے مفاد کے فیصلے کر رہا ہے، تو سخت وعید ہے کہ اس پر اللہ کا سخت غضب نازل ہوتا ہے۔ شارحین نے لکھا ہے، آپ تینوں میں غور کریں، پڑوسن سے زنا کرنے والے پر اللہ کا سخت غضب کیوں نازل ہوتا ہے؟ پڑوسی بھروسہ کر کے گیا تھا کہ اللہ کا ولی ہے بیچارہ، میری بیوی کی حفاظت کرے گا، اس نے بھروسے پر پانی پھیرا تو اللہ رب العزت کو سخت غصہ آتا ہے کہ تجھ پر بھروسہ کیا اور تو نے یہ حالت کی۔ غلام، آقا بھروسہ کرتا ہے، میرا غلام ہے، میری اطاعت کرے گا، میرا کام کرے گا، اور ایک ہے امام جس پر لوگ بھروسہ کرتے ہیں، لوگ بھروسہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے امام ہیں، ہمارے مولانا ہیں، مولانا ہمارے سردار، مولا ہمارے سردار، ہمارے بڑے ہیں، ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ہم نے ان کی صحیح رہبری کی، یا ہم نے اپنے مفاد کے لیے ان کے اس بھروسے پر پانی پھیر دیا؟ اس لیے ہر حافظ مصلی پر کھڑا ہونے سے پہلے یہ سوچ لے کہ پیچھے والے لوگوں نے مجھ پر بھروسہ کیا ہے، یہ امام صاحب جو قرآن سنائیں گے بالکل صحیح سنائیں گے،
اس میں کوئی گڑبڑی نہیں ہوگی۔ آخر میں دعا میں لاکھ مانگ لو کہ اللہ اس میں جتنی غلطیاں ہوئی کہ اللہ معاف کر دے، جبکہ ہم نے غلطیاں جان بوجھ کے کی ہے، سہوا نہیں ہوئی ہے، ہو نہیں گئی ہے۔ پیچھے والا لقمہ دے رہا، لے نہیں رہے، پھر اس کو دھمکا رہے۔ ایک مسجد کی کارگزاری سنائی، حافظ صاحب مالدار کے بیٹے تھے، غریب حافظ کو تو بیچارے وہ آپ سمجھ سکتے اس کے ساتھ تو کیا ہوگا، بڑے مالدار کے بیٹے تھے، وہ غلطی کیے جا رہے، پیچھے سے لقمہ دے رہے ہو، لقمہ لے نہیں رہے۔ کہہ دیا دیکھ اگر تجھے اس مسجد میں تراویح پڑھانی ہو تو آئندہ لقمہ مت دینا، لقمہ دیا تو تجھے یہاں سے روانہ کر دیا۔ اب ایسوں پر لوگ بھروسہ کر کے تراویح پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے ہم پر بھروسہ کیا ہے لوگوں نے کہ مولانا نماز صحیح پڑھائیں گے، مولانا قرآن صحیح سنائیں گے، اور میں نے ان کے بھروسے پر پانی پھیر دیا تو یاد رکھنا اللہ کا سخت غضب نازل ہوگا، سخت غضب نازل ہوگا۔ اس لیے دوسرے نمبر پر ہمیں یہ سمجھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر میں بہت مختصر بات کروں گا، پھر مفتی صاحب سے میں نے کہا تھا کہ 1 گھنٹے کا بیان تو میرے بس کا نہیں ہے، میں نے زندگی میں 1 گھنٹے کا بیان نہیں کیا ہے۔ یہ میرا مجمع اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم کو پالم پور لے گئے تو پالم پور میں 1-1.5 گھنٹہ بیان ہوتا ہے، تو گاؤں والوں نے بڑا اہتمام کیا، میں نے آدھے گھنٹے میں بیان پورا کیا، تو بولے تو سب ناراض ہو جائیں گے کہ آپ نے کیا کیا ہے، یہ آدھے گھنٹے میں بیان پورا کیا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، 15 منٹ بڑھا دیتا ہوں۔ 15 منٹ بڑھائی، پھر اس کے بعد جو سامنے بیٹھا تھا اس سے پوچھا میں نے کہ میں نے پون گھنٹے میں کیا کہا، تو وہ کھجا رہا ہے، پتہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا جو آدھے گھنٹے میں بولا تھا وہ یاد تھا؟ بولے وہ یاد تھا۔ اس کے بعد جو 15 منٹ آپ بولے نا، اس میں میرا گھر باہر نکل گیا۔ اس لیے یہاں جو بیٹھے ہیں نا تو کوئی 1.5 گھنٹہ پار کرنے کے لیے نہیں بیٹھے کہ بس 1.5 گھنٹہ بولنا ہے تو 1.5 گھنٹہ بولنا ہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ بس کچھ امور ہیں، پھر آپ سوالات کریں گے، مفتیان کرام موجود ہے، وہ جوابات دیں گے۔ آپ کا کوئی سوال ہوگا، کوئی رہبری چاہیے، یا آپ کچھ بتانا چاہتے ہیں امت کے لیے، تو آپ کی باتیں سنی جائے گی، یہاں ایک دوسرے سے یہ کام آگے بڑھے گا۔ تو یہ 2 کام بتائے۔ تیسرا کام، طہارت کا اہتمام ہر کوئی کر رہا ہے۔ مولانا فاروق صاحب کاپود روی دامت برکاتہ، وہ ایک مرتبہ ہمیں سنا رہے تھے، گجرات کے ایک علاقے کا نام لیا تھا کہ مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے میرا جانا ہوا، وہاں جلدی میں تھا، میرے بغل میں ایک صاحب وضو کر رہے تھے، آئے جلدی میں وضو کیا تو وہ کونی سوکھی رہے گی، خشک رہے گی۔ میں نے آواز بھی دی، بھائی آپ کی وضو نہیں ہوئی ہے، لیکن وہ بھاگ گئے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ جب جا کر دیکھا تو وہ تو امام صاحب تھے، وہ امام صاحب تھے، اور امام صاحب نے لوگوں کو اس طرح نماز پڑھا دی۔ مولانا نے بعد میں بلا کر ان سے کہا تو وہ حجت بازی کر رہے ہیں، حالانکہ وہ تو مولانا کو جانتے ہوں گے کہ مولانا ہمارے علاقے کے اتنے بڑے عالم ہیں اور محتاط عالم ہیں، ایسے عالم نہیں ہیں، تنقیدیں کرنے والے نہیں ہیں کہ زبردستی کی تنقید کی ہو۔ مولانا نے کہا میں نے دیکھا آپ کی کونی خشک رہ گئی تھی اور آپ نے نماز پڑھائی، آپ اعلان کیجیے کہ نماز کا اعادہ کیجیے، لیکن حجت بازی کر رہے نہیں، میں نے تو صحیح وضو کیا، آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، آپ کو صحیح نہیں دکھا۔ مولانا فرماتے ہو سکتا ہے ایسی غلطی جو آپ کو نظر نہ آئی ہو دوسرے کو نظر آئی ہو، اس لیے اہتمام۔ آج ہی ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ تراویح تو سنت ہے، کوئی فرض تو ہے ہی نہیں۔ وہ محمد علی مرزا جو ہے نا، یہ ایسے شوشے بہت چھوڑتا ہے، بولتا فرائض بس، نوافل اور سنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ چونکہ عامی بندہ تھا، میں نے کہا اس کو سمجھاؤ تو کیسے سمجھاؤ؟ تو میں نے کہا ایک ہوتا ہے رابطہ اور ایک ہوتا ہے ضابطہ۔ ضابطہ کا مطلب ڈیوٹی، ذمہ داری، تو ضابطہ الگ چیز ہے، رابطہ الگ چیز ہے۔
مثال سے سمجھاتا ہوں. آپ 2:30 بجے کی نماز ہے، آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، ضابطہ. اور ایک ہے اذان ہوتے ہی مسجد میں آ گئے، یہ ہے رابطہ. اللہ رب العزت جو نوازتا ہے نا بندے کو دنیا میں اور آخرت میں، وہ رابطے پر نوازتا ہے، ضابطے پر نہیں. ضابطے پر تو صرف پاس ہونا ہے، نوازش جو ہوتی ہے وہ رابطے پر ہوتی ہے. رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، رمضان ہمیں سکھائی رہا ہے رابطہ. کیسے؟ حلال بیوی ہے، اللہ کے کہنے پر چھوڑی تو یہ تو رابطہ ہوا. اور ضابطہ حرام کو اللہ کے کہنے پر چھوڑنا، یہ ہے ضابطہ. تو رمضان کا مہینہ، رمضان کا روزہ ہمیں رابطہ سکھاتا ہے، اور ہم آج تک رابطے پر نہیں ہیں کہ چلو اذان ہو گئی، اذان ہوتے ہی مسجد کا رخ کر لیں. عالم کی بات کر رہا ہو، امام کی بات کر رہا ہو، ایک مدرس کی بات کر رہا ہو، کہ اس کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے کہ اذان ہوتے ہی مسجد کا رخ کرے، جا کے سنتیں پڑھیں، جا کے تلاوت کرے. شکایت کرتے ہیں لوگ کہ امام صاحب فجر کی سنت نہیں پڑھتے اور سیدھے مصلی پر جا کر کھڑے ہو جاتے. اور تحقیق کی گئی تو یہ بات صحیح نہیں تھی. امام صاحب آئے، نیند میں سے اٹھے، منہ دھویا، ہاتھ دھویا، سیدھا مصلی پر کھڑے ہو گئے. کون کیا سوچے گی کہ کیا کر رہے ہیں لوگ جن کے پیچھے ہم چل رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. اس لیے ہر عالم کو رابطے پر رہنا ہوگا، ضابطے پر نہیں. ضابطہ تو عوام کے لیے ہے، علماء کے لیے رابطہ ہے. اذان ہوتے ہی مسجد کا رخ کرے. میں اور آپ کوشش کریں گے، الحمدللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا. اگر مدرس ہے طلباء کو فائدہ ہوگا، اگر آپ امام ہیں عوام کو آپ کی ذات سے فائدہ ہوگا. عوام آپ کو دیکھ دیکھ کر آپ کو آئیڈیل بنائیں گے کہ نہیں یہ مولانا اذان ہوتے ہی مسجد کا رخ کرتے ہیں. تو یہ تیسرے نمبر پر جو کام ہے وہ رابطے والا کام کرنا ہے، ضابطے والا نہیں. ضابطے والا عوام کے لیے. اور اس کے بعد جو چوتھے نمبر کا کام ہے جو سب سے اہم ہے، قرات. جو تراویح میں آپ قرآن سنا رہے ہیں اس میں قرات صحیح ہونی چاہیے، تجوید کے ساتھ ہونی چاہیے. سچ بات یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں 3 کام اس وقت ایسے ہو رہے ہیں کہ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں. نمبر 1، اذانیں ہماری مسجدوں میں صحیح نہیں ہو رہی ہے. اذانیں ہماری مسجدوں میں صحیح نہیں ہو رہی. کہ کتنی خوبصورت مسجد ہے، اگر کوئی اچھا مؤذن رکھ لے کیا خرابی ہے، کیا کم ہو جائے گا. مومن نگر میں کافی سالوں پہلے یہ بات رکھی گئی، ایک مؤذن ہے صرف 5 وقت کی اذان ہی دیتا ہے. وہ اس کا کام کچھ نہیں، صرف اذان دینا 5 وقت کی. تنخواہ اتنی جتنے دوسرے مؤذن کو دی جا رہی ہے. تو یہاں تو وہ لوگ نہیں ہیں جن سے کہہ سکے ہم، لیکن میں اپنے تو ہی سوچتا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں. ابھی چھٹیوں کا زمانہ ہے، میں قاری صاحب یا جتنے بھی علماء ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم خود جا کر اذان دیں. ہم خود جا کر اذان دیتے ہیں. وقت ہے میرے پاس، مجھے کچھ دیں گے نہیں دیں گے، لیکن میں خود کوشش کرتا ہوں کہ میں جا کر اذان دوں گا. تو ہم میں کا ہر بندہ یہ کوشش کر سکتا ہے. وہ رکھے نہیں رکھے وہ الگ بات ہے. میں امام ہوں، میں کوشش کر سکتا ہوں کہ مجھے اچھی اذان پڑھنا آتا ہے، میں جا کے اذان پڑھوں گا چاہے مجھے کچھ ملے نہ ملے. یہ کام ہم کر سکتے ہیں. نمبر 2، ہماری سوسائٹی میں جو غلط ہو رہا ہے وہ یہ، تراویح کس طرح سے قرآن سنایا جا رہا ہے. تراویح کے اندر تیز رفتاری کے ساتھ قرآن، تجوید صحیح نہیں. حضرت مولانا احمد صاحب تنکاوی دامت برکاتہم نے کتنا کھول کر پچھلے سال سمجھایا تھا تجوید کسے کہتے ہیں، کس طرح قرآن پڑھنا ہے، کس رفتار کے ساتھ قرآن پڑھنا ہے. نہ بہت زیادہ دھیمی رفتار ہو، نہ بہت زیادہ تیز رفتار ہو کہ قرآن بھی صحیح نہ ہو. پیچھے والے کہتے ہیں کہ سورہ یاسین کب ہوئی، مجھے تو سورہ یاسین یاد تھی، مولانا نے کب پڑھی سورہ یاسین مجھے پتہ ہی نہیں چلا. اگر اس طرح وہ پڑھ رہے ہیں تو پھر تو وہی رب قارئ والقرآن یلعنہ. قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن ہم پر لعنت کر رہا ہے. بھول جاؤ کون ناراض ہوگا کون راضی ہوگا، اس کو بھلا دو. ایک بات یاد رکھنا ہمیشہ
تجربے کی بات کہہ رہا ہوں، وقتی طور پر ناراض ہونے والے ناراض ہوتے ہیں۔ وہ جماعت قلیل جماعت ہوتی ہے، شرذمۃ قلیلہ، چھوٹی سی جماعت ہوتی ہے، لیکن اللہ نے ابھی بھی لوگوں کے دلوں کو اچھا بنایا ہے۔ وہ اچھا قرآن سننا چاہتے ہیں ہم سے، اس لیے ہم اچھا قرآن پڑھیں گے۔ کچھ لوگ آ کر کہیں کہ مولانا تیز پڑھائیے، ٹھیک ہے جزاک اللہ، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا ہے، ہم پڑھائیں گے اسی رفتار سے جس رفتار سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ میرا قرآن صحیح ہو رہا ہے۔ ارے بھائی تیز رفتاری سے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ 3 پارے کی تراویح بند کرتے کرتے ناکوں میں دم آ گیا، بند کرتے کرتے حیران ہو گئے ہم۔ ابھی ہمارے جامعہ میں تو ہو ہی نہیں رہی بند، حالانکہ اتنی کوشش کی، اس لیے کہ 3 پارہ پڑھنے والے خود آ کر کہتے ہیں کہ قرآن صحیح نہیں ہوا، صحیح نہیں پڑھا جا رہا ہے، خود آ کر کہتے ہیں، پھر کیسے صحیح ہو سکتا ہے یہ نظام؟ اس لیے قرآن صحیح پڑھا جائے، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے کی ہم کوشش کریں۔ اور دوسری بات، نماز میں تعدیل ارکان ہم چھوڑ دیتے ہیں، تراویح میں خاص طور پر۔ آپ سب مسئلہ جانتے ہیں، میں نے کہا کہ یہ مجمع وہ نہیں ہے کہ میں ان کو مسائل سناؤں، یہ تو کچھ امور ہے، یاد دہانی کے طور پر کہہ رہا ہوں۔ 1 مرتبہ سبحان اللہ کے بقدر ٹھہرنا واجب ہے۔ ائمہ ثلاثہ قاضی ابو یوسف کے یہاں تو فرض ہے، 1 مرتبہ سبحان اللہ کے بقدر، یہ اٹھے یہ بھاگے، نہیں نماز ہی درست نہیں ہوگی ہماری۔ تعدیل ارکان بالکل صحیح ہو، تعدیل ارکان کے ساتھ نماز پڑھائے۔ اور قاعدہ اخیرہ کے اندر اکثر دیکھا گیا التحیات پڑھ کے سلام پھیر دیتے، حفاظ التحیات پڑھ کے السلام علیکم، التحیات پڑھ کے سلام نہ پھیرا جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی درود کا پڑھنا فرض ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ درود کا پڑھنا فرض ہے، سنت نہیں فرض کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو دعا ہے، کوئی دعا مختصر پڑھ لے، رب اغفر لی پڑھ لے، یا دعائے معصورہ پڑھ لے، یا کوئی اور دعا پڑھ لے، لیکن تینوں کو پڑھنا ہے۔ صرف التحیات پڑھ کے ہم جو سلام پھیرتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ بہت سے لوگ بعد میں آ کر کہتے بھی ہیں کہ امام صاحب ایسا لگتا ہے صرف التحیات پڑھتے آگے کچھ پڑھتے ہی نہیں، ہمیں تو پڑھنے کا موقع ہی نہیں دیتے۔ اس لیے تعدیل ارکان ہو اور قاعدہ اخیرہ کے اندر اطمینان کے ساتھ ہم بیٹھے۔ اور ترویحاں کا جو مسئلہ ہے، 4 رکعت کے بعد جو بیٹھتے ہیں، مفتیان کرام موجود ہے، ترویحاں کے اندر کوئی دعا یا کوئی مقدار کہ اتنی مقدار آپ کو بیٹھنا ہے حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ بھائی سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ 4 رکعت کے بعد جو بیٹھتے ہیں اس میں کوئی مقدار کہ اتنی مقدار آپ کو بیٹھنا ہے اور یہ دعا پڑھنا ہے، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ مسجدوں میں جو دعائیں لگائی جاتی ہے وہ دعا علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے، باقی وہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے لوگوں کا ذہن بنائے کہ جو چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں، ورنہ ایک مسجد میں تو ایسا ہوا کہ ایک امام صاحب نے دعا نہیں پڑھی، آدھی پڑھی ہوگی، کھڑے ہو گئے تو ایک بوڑھے میاں نے کہا کہ مولانا بیٹھو بھی میری دعا باقی ہے۔ ذہن ہی نہیں بنایا، ہم نے بتایا ہی نہیں ہے کہ بھئی یہ دعا جو ہے نا یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، آپ جو چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں ہمیشہ حفاظ سے یہ کہتا ہوں ہمارے پاس پڑھنے والے بچوں سے کہ بھائی ترویح میں کم وقت لگاؤ، کم بیٹھو ترویح میں، لیکن قرات میں کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے، رفتار میں کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے، اس میں سمجھوتا ہونا چاہیے۔ بہت کم مقدار بیٹھو، تھوڑی دیر بیٹھے فوراً کھڑے ہو گئے، بہت جلدی ہے، وقت آپ کو پتا ہے کہ اتنے بجے مجھے ختم کرنا ہے، اس میں سمجھوتا ہو سکتا ہے، لیکن قرات میں، تعدیل ارکان میں، قاعدہ اخیرہ میں کوئی سمجھوتا نہیں، نماز میں کوئی سمجھوتا نہیں۔ علماء بیٹھے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ترمذی شریف کے اندر ہے کہ جب کوئی ایسی ایمرجنسی حالت ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرات میں تخفیف کرتے، لیکن حضرت انس فرماتے ہیں کہ نماز مکمل ہوتی۔ شارحین نے اس کی شرح کی ہے کہ نماز مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے رکوع صحیح ہوتا، تعدیل ارکان صحیح ہوتا، قاعدہ اخیرہ صحیح ہوتا، تعدیل ارکان میں کوئی سمجھوتا نہیں، رکوع میں کوئی سمجھوتا نہیں، سجدے میں کوئی سمجھوتا نہیں،
قرات میں تخفیف ہوئی، لیکن اس میں کوئی سمجھوتا نہیں۔ ہم لوگ ان تمام چیزوں میں سمجھوتا کر رہے ہیں، تعدیل ارکان میں سمجھوتا ہو رہا ہے، رکوع اور سجدے میں سمجھوتا ہو رہا ہے، قائد اخیرہ میں سمجھوتا ہو رہا ہے۔ کہاں سمجھوتا ہونا چاہیے، کہاں نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور تراویح کے تعلق سے ایک چیز، میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں نے جہاں تک سنا اور دیکھا، ہمارے حفاظ جگہ بدلتے ہیں، ایک سال یہاں پڑھایا، دوسرے سال دوسری جگہ پڑھایا، پھر کئی جگہ پڑھایا، وجہ یہاں پیسے کم ملے۔ اسے ہے کہ نہیں بھائی؟ نہیں ہے، ایسا ہے نا؟ تو یہ تو بولتے ہی نہیں ہیں، آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ہے ایسا۔ کیوں بھائی جگہ بدل دی؟ وہ ہمارے سامنے اس کا اظہار نہیں کر رہے ہیں۔ مسجد کا متولی کہتا ہے کہ ایسے امام کے پیچھے میری نماز جائز نہیں ہے، جس نے مجھ سے یہ کہا کہ پچھلے سال آپ نے 7,000 دیے تھے، جبکہ میں نے 10 دن کے بعد دوسری جگہ جا کے نماز پڑھی تو انہوں نے مجھے 15,000 دیے۔ تو وہ مسجد کا ذمہ دار ہم سے کہہ رہا ہے کیا اس کے پیچھے میری نماز درست ہوگی؟ جو اس مزاج کا بندہ ہے، جو یہ کہہ رہا ہے جگہ بدلنا ہے صرف اس لیے کہ یہاں کم ملا ہے۔ مسئلہ پوچھتے ہیں لوگ تراویح پر اجرت لینا جائز ہے یا نہیں ہے۔ میں ہمیشہ کہ آپ دین کا وہ کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا دنیا کے لیے کر رہے ہیں، کیسے پتا چلے گا؟ تو حضرت تھانوی نے فرمایا 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، اگر آپ اجرت طے کر رہے ہیں تو طے کرنا جائز نہیں، آپ طے نہیں کر سکتے، جو دے رہے ہیں لے لیجیے۔ اگر طے کر رہے ہیں تو یہ دنیا کے لیے ہوا۔ نمبر 2، جہاں مل رہا، جہاں آپ نماز پڑھا رہے ہیں یا آپ مدرسہ پڑھا رہے ہیں، مدرس ہے، یا آپ جہاں بیان کے لیے جاتے ہیں، انہوں نے آپ کو جو دے دیا، اگر اس سے آپ کا گزارا ہو رہا ہے، پھر بھی آپ نے زیادہ پانے کے لیے دوسری جگہ کا انتخاب کیا، تو سمجھ جاؤ کہ آپ دنیا کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ پھر میں مدرس ہوں تو یہ مسئلہ میرے لیے بھی ہے۔ صرف حافظ کے لیے مسئلہ جوڑ دیتے کہ حافظ کے لیے مسئلہ ہے، یہ مسئلہ عالم کے لیے بھی ہے، مقرر کے لیے بھی ہے۔ مالداروں نے بلایا، چلے گئے، غریب کی تاریخ کینسل کر دی، مالدار نے بلایا وہاں بھاگ گئے، تو یہ مسئلہ تو ان کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے۔ اگر میں یہ عمل کر رہا ہوں زیادہ پانے کے لیے، اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جا رہا ہوں، تو یہ مسئلہ میرے لیے بھی ہے۔ اس لیے یہ جو حدیث ہے ترمذی شریف کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا تھا کہ ایسا مؤذن رکھنا جو اذان پر اجرت نہ لے، اس کی تشریح میں شارحین نے یہی بات لکھی ہے کہ مؤذن تو بیچارہ لے گا، اس کا گھر کیسے چلے گا؟ لیکن یہ 2 چیزیں سامنے ہونی چاہیے ہر حافظ کے سامنے، ہر عالم کے سامنے، کہ لوگ مجھ سے کہہ رہے آ جاؤ میرے یہاں 25,000 تنخواہ دوں گا، اور یہاں آپ کو 15,000 تنخواہ مل رہی ہے، آپ 25,000 کے چکر میں چلے گئے۔ میں نے دنیا دیکھی ہے، آپ معاف کرنا میں بہت چھوٹی عمر کا ہوں، میں نے ایک مفتی صاحب سے یہ کہا کہ مفتی صاحب یہ جگہ چھوڑ کر مت جاؤ، ان کو دوسرے لوگوں نے بلایا، کہا تنخواہ 25، میں نے کہا آپ کا گھر چل رہا ہے؟ بولے چل رہا ہے۔ آج وہ مفتی صاحب ہوٹل میں کام کر رہے ہیں، ہوٹل میں کام کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت جو نعمت دے رہا ہے، یہ مصلی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اس نعمت سے ہم نے بے وفائی کی، اس دروازے کو ہم نے بند کر دیا بڑے کے چکر میں، اللہ ساری نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ آپ دیکھیے حفاظ در در کی ٹھوکریں کھا رہے، کبھی اس سال یہاں وہاں، ایک جگہ پڑھائیے، آپ استقامت کے ساتھ پڑھائیے، اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے۔ میرے استاد محترم نے مجھ سے کہا تھا، جن سے میں نے حفظ کیا، 10 سال تک ایک جگہ تراویح پڑھا لینا، آپ کا قرآن مضبوط ہو جائے گا۔ میں نے ایسی جگہ تراویح پڑھائی ہے، اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ ایسا نہ سمجھیں۔ میں بمبئی رہتا تھا، جوگیشوری ایسٹ کے اندر، میں کراس کر کے، چھوٹا سا بچہ تھا میں، 15 سال کا بچہ، کراس کر کے جاتا تھا، ماں باپ کی
جو دل لگا رہتا تھا کہ کب پہنچا ہوگا. موبائل کا زمانہ نہیں تھا اور ٹرین کراس کرنے میں اس زمانے میں بریج وغیرہ نہیں تھے, ایکسیڈنٹ ہوتے تھے. وہاں جاتا تھا, چھوٹی سی مسجد تھی جس میں 30 بندے نماز پڑھتے تھے, اور وہ فیکٹری تھی, ساڑی کی فیکٹری تھی, گرمی ایسی بھٹی وہاں. لیکن استاد محترم نے کہا تھا بیٹا 10 سال تک ایک جگہ تراویح پڑھانا, میں یہاں پڑھانے آیا تب بھی میں وہاں تراویح پڑھانے کے لیے جاتا تھا. 10 سال مکمل کیے, اس کے بعد میں نے وہ جگہ چھوڑی. اس لیے اگر آپ بھی یہ ٹھان لیں گے کہ میں ایک ہی جگہ 10 سال تک انشاءاللہ تراویح, 10 سال نہیں, ہمت رکھیے آپ, اللہ تعالیٰ موت تک آپ کو اسی جگہ رکھے, وطن اصلی بنا دیجیے. لوگ مجھ کو بولتے ہیں دمن آپ کا کیا ہے, میں کہتا ہوں وطن اصلی ہمارا, یہاں کہ میں پوری نماز پڑھتا ہوں. بولے وطن اصلی, میں نے کہا وطن اصلی بنا دیا ہے الحمدللہ, اور نیت پر اللہ فیصلہ کرے گا. میری نیت اس کو وطن اصلی بنانے کے, اللہ مجھے یہی رکھے گا. دنیا چاہے گی آپ کو نکالنے, کچھ نہیں ہوگا. اس لیے آپ نیت کر لیں کہ میں ایک ہی جگہ پڑھاؤں گا, زیادہ کے چکر میں میں ادھر ادھر نہیں جاؤں گا. یہ بہت عام ہے, میں بچوں سے کہتا ہوں بچوں اس پر عمل کر کے دیکھو, دیکھو آپ اس کا نتیجہ دیکھیں گے. نمبر 6, حافظ زیادہ سے زیادہ قرآن سنانے کی کوشش کرے, زیادہ سے زیادہ قرآن سنانے کی کوشش کرے. بڑی مسجدوں کے چکر میں 4 رکعت بڑی مسجد میں مل جائے گی تو 4 رکعت پڑھا رہا ہے, بڑی مسجد میں مل جائے گی نا, بڑا مجمع ہوگا تو بڑی مسجد میں مجھے 4 رکعت مل جائے, بہت بڑی بات ہے. 4 رکعت کا ہی قرآن سنا رہا ہے. دمن میں ایک جگہ کا مسئلہ یہ ہوا کہ وہ امام صاحب جو ہے نا, وہی 4 رکعت والا قرآن ہر سال پڑھاتے تھے. ایک سال اچانک ایسا ہوا کہ وہ حافظ صاحب یعنی آخری مرحلے پر بیمار ہوئے. اب ان سے کہا گیا کہ اس طرف کا پڑھو, اب ان کو تو آتا ہی نہیں, وہ 4 رکعت والا ہی آتا ان کو, اس طرف والا یاد ہی نہیں تھا. تب لوگوں کو پتا چلا کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ فکس کرتے ہیں, یعنی فکسنگ صرف کرکٹ میں نہیں چلتی, یہاں بھی ہوتی ہے. ان کو وہاں پتا چلا کہ ایسا ایسا یہاں بھی ہوتا ہے. کہا نہیں, اب تو بدلنا پڑے گا, کہہ دینا پڑے گا کہ آپ کل شروع میں پڑھائیں گے, کل یہ پڑھائیں گے. اب وہ لوگ بھی بیدار ہو گئے. ایسا نہیں, پورا قرآن پڑھانے کی کوشش کرو, پورا قرآن پڑھانے کی کوشش کرو. ہمارے استاد محترم بہت سے لوگ ان کو جانتے ہوں گے, مومن نگر کے مسجد کے پیش امام قاری کفایت اللہ صاحب دامت برکاتہ, کیا قرآن پڑھتے ہیں. میں نے ایک دن ان سے سوال کیا, حضرت آپ اتنا اچھا قرآن پڑھتے ہیں, لوگوں کا ڈیمانڈ ہے کہ آپ یہاں آ کر تراویح پڑھائیں, آپ کیوں نہیں پڑھاتے؟ تو انہوں نے عجیب جملہ کہا کہ میں جب سے حافظ ہوا ہوں میں گھر پہ تراویح پڑھاتا ہوں. وہ گھر پہ پڑھاتے ہیں. کسی نے ان کی قرات سنی بھی ہوگی, مولانا سلمان صاحب ان کو جانتے ہیں, کیا بہترین قرات کرتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے کبھی کبھی روتے ہیں, تھانے مار مار کر روتے ہیں فجر کی نماز میں. کبھی بسط میں آ کر وہ ایسی تلاوت کر جاتے ہیں. میں نے کہا تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میں نے, اور حفظ کے مدرس ہیں, بڑی عمر کے ہیں. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک تو حفظ پڑھا رہا ہے, اس کا قرآن کتنا مضبوط ہوگا, اس کو ضرورت ہی نہیں ہے تراویح پڑھانے کی. وہ 4 رکعت بھی پڑھا لے گا تو کافی ہو جائے گا. لیکن وہ کہتے کہ نہیں, موت تک میں نے اپنی ذات سے عہد کر رکھا ہے کہ پورا قرآن خود ہی سناؤں گا. مسجد ملے نہ ملے, گھر پہ وہ اپنے ماں باپ کو سناتے ہیں, اپنے بھائیوں کو پیچھے کھڑا کرتے ہیں. وہ بندہ جو اس قابل تھا کہ مسجد میں اس کو کھڑا کیا جاتا, لیکن مسجد میں چونکہ یہ موقع نہیں مل رہا کہ خود پورا قرآن سنا سکے, تو وہ گھر پہ تراویح پڑھاتے ہیں, برسوں سے پڑھاتے ہیں. متولیان عاجزی کرتے ہیں کہ مولانا آپ یہاں پڑھائیے, 8 رکعت آپ کو دیں گے, 12 رکعت دیں گے. اگر میں اکیلا پڑھا سکتا ہوں تو بتائیے. اگر ہم بھی یہ کوشش کریں گے کہ میں بھی پورا قرآن مجید سناؤں گا, تو قسم خدائے پاک کی اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمارے قرآن کو بہت مضبوط بنائے گا. اب آخر میں 2-3 گزارشات ہے. جو حفاظ ہیں وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں, اور جو علماء بیٹھے ہوئے, ائمہ تو بیٹھے ہوئے ہی ہیں. ہمارے یہاں آخری عشرے میں ابھی جانا ہوا, 2 دن ہوئے ایک جگہ, تو بتایا گیا کہ اعتکاف کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے, کوئی اعتکاف کے لیے تیاری نہیں, پیسے دے دے کر اعتکاف میں بٹھایا جا رہا ہے. تو کیا شکل ہونی چاہیے؟ میں نے کہا کہ بھائی ایک شکل یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آخری عشرہ لوگوں کا بازاروں میں گزر جاتا ہے,
نوجوانوں کا یہ ذہن بناؤ کہ آخری عشرے میں رات مسجد میں گزارنے کے لیے آؤ، شب گزاری کے لیے مسجد میں آؤ، صبح میں چلے وہ ڈرتے ہیں اعتکاف سے، یار اعتکاف کا مطلب 10 دن تک باہر نہیں نکلنا ہے، تو وہ پھر بھول ہی جاتے، بولتے نہیں ہمارا کام ہی نہیں ہے۔ بھائی اتنا کر سکتا ہے نا کہ رات اگر تو گھر پہ گزار سکتا ہے تو مسجد میں آ کر گزار۔ رات جو ہے مسجد میں کس طرح ہمارے نوجوان گزارے اس کی ہوا چلائی جائے، شب گزاری محنت کی جائے تو الحمدللہ نوجوان اتنے آئیں گے اور پھر ان کا مزاج بنے گا، پھر ان کی راتیں بازاروں میں جو ہے یہ عید کی تیاری میں نہیں گزرے گی، بلکہ وہ شب قدر کی تلاش میں راتیں گزاریں گے۔ اور آخری گزارش کرتا ہوں کہ ہر مسجد کے اندر ذمہ دار بھی بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کی تفسیر ہو اور کچھ نہ ہو تو کم از کم تراویح کے بعد کسی ایک نبی کا قصہ سنا دیجئے تاکہ لوگوں کو قرآن سے کچھ نہ کچھ حاصل ہو، قرآن سے دلچسپی پیدا ہو کہ قرآن کریم کے اندر کیا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔